جناب ڈپٹی اسپیکر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، میں خواہش تو میری یہ تھی کہ وزیر خارجہ محترم جو ہے کل اپنی تقریر نہ کرتے اور مجھے ان کے جواب میں یا میرے جو دوسرے کولیگز ہیں اپوزیشن میں ان کو جواب جو ہے نہ دینا پڑتا۔ یہ میری شدید خواہش تھی، لیکن اب جب کہ انہوں نے سوا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ تقریر کی ہے تو ہمیں یہ 2 روز کے جو مذاکرات تھے اس کا جو ہمارا ورژن ہے یا جو نقطہ نظر ہے وہ اس مقتدر ایوان کے ذریعے پاکستان کی عوام کے سامنے جو ہے ہم پیش کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ آپس میں بات چیت نہ کریں، اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں۔ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں۔ جی جناب ڈپٹی اسپیکر، خواجہ آصف صاحب، آج سے چند روز قبل اسپیکر صاحب محترم نے ایک اسپیشل کمیٹی جو ہے وہ فارمیشن اس کی انہوں نے کی اور یہ طے پایا اسپیکر صاحب کی صدارت میں کہ جو لیجسلیشن جو آنے والی ہے وہ 10 بل ہیں یا 12 بل ہیں یا 4 ہیں یا 5 ہیں، وہ الٹیمیٹلی اس کمیٹی کو ریفر ہوں گے اور اس کمیٹی کو باقاعدہ جو ہے وہ نوٹیفائی کر دیا گیا۔ پھر یہ طے پایا کہ آپس میں بات چیت نہ کریں۔ فہیم خان، آپ اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں۔ جی پھر یہ طے پایا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک انفارمل کمیٹی جو ہے وہ ان بلز کے اوپر، اس لیجسلیشن کے اوپر جو ہے کوئی کنسنسس جو ہے وہ بلڈ اپ کر کے تو اس کے بعد جو ہے یہ بڑی جو نوٹیفائڈ کمیٹی ہے اس میں لایا جائے گا۔ اس تجویز کے بعد اسپیکر صاحب کے گھر میں 9 ممبران کی ایک غیر رسمی کمیٹی جو ہے اس کا اجلاس شروع ہوا۔ جس میں یہ لیجسلیشن جو اس وقت ہمارے سامنے ہے یہ ڈسکشن اس کے اوپر سٹارٹ ہوئی۔ اور کلاز بائی کلاز جو ہے نیب کا بل جو ہے وہ ڈسکس ہوا۔ یہ ڈسکشن تھی کو ہماری طرف سے ڈیمانڈز تھی، یہ کہا گیا تھا کہ یہ رائے ہے کہ اس بل کو اس کلاز میں، اس کا ہر کلاز جو ہے ڈسکس ہوا۔ جو رنگ وزیر خارجہ صاحب نے دینے کی کوشش کی، سیاستدان ہیں، سیاستدان اس قسم کی رنگ بازی جو ہے وہ کرتے ہیں، انہوں نے، ہم بھی کرتے ہیں، انہوں نے کل رنگ بازی میں جو پروپرائٹی کی تمام تر حدود جو ہیں، جو ایک ڈیسنٹ معاشرے میں جن کا احترام کیا جاتا ہے، وہ تمام تر جو حدود جو ہے وہ کراس کی۔ اسپیکر صاحب گواہ ہیں کہ یہ مذاکرات جو تھے یہ بڑی کمیٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیے گئے اور ان کو ریکارڈ پہ آنے کی ان کی ضرورت نہیں تھی۔ اس میں 2 بلز کے اوپر اتفاق رائے بھی ہوا۔ جو 9 بندوں کی کمیٹی تھی اس میں وہ اتفاق رائے بھی ہوا، اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ وہ جتنا کیا، باقی جو آپ نے قوالی کیا وہ بہت لمبی تھی، یہ تو ایسے برسر تذکرہ ہی آپ نے کیا نا۔ جناب والا، یہ
امپریشن دینے کی کوشش کی کہ ہم نیب زدہ لوگ ہیں اور ہم نیب کے لا کو جو ہے وہ استعمال کر کے خدا نخواستہ کو نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جناب ڈپٹی اسپیکر، میں نے اس لیے بتایا ہے کہ جو فیٹف کے 2 بل تھے ان کے اوپر اتفاق رائے ہو چکا ہوا تھا، اس لیے وہ غیر متنازع تقریباً قرار پا چکے ہوئے تھے. یہ بات میں بھی تاریخ کے لیے اور پوسٹیریٹی کے لیے اس ہاؤس کی کارروائی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں کہ نیب کی ڈسکشن جو ہے اگر اس کو سائڈ پہ رکھیں تو ساتھ جو نیشنل امپورٹنس کے ایشوز جو ہے ان پہ ہمیں صرف یہ اعتراض ہے کہ اس ملک میں تمام تر جو لیجسلیشن ہے، پیورٹیو لیجسلیشن جو ہے، جس میں فیٹف کے بھی بل شامل ہیں، ایم ایل اے بھی شامل ہے، اے ٹی اے بھی شامل ہے، اکاؤنٹیبلٹی بھی شامل ہے، اینٹی کرپشن لاز بھی شامل ہیں، یہ تمام قوانین جو ہیں تاریخی طور پہ سیاسی ہتھیار کے طور پہ اس ملک میں استعمال کیے گئے ہیں. We just wanted to put an end to this practice. We abhor this practice کہ سیاسی حکومتیں جو ہیں ملک کے قوانین اور ملک کے اداروں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں. ہم نہیں چاہتے کہ اکنامک ٹیررزم کے اس کے کور میں آپ لوگ 90 دن پلس 90 دن کا قید جو ہے بغیر کسی ضمانت کے آپ جو ہے وہ اس قانون کے ذریعے اس ملک میں نافذ کر دیں. اور کل جو ہے کبھی رانا ثناء اللہ، آپ دیکھیں نا یہ اینٹی نارکوٹکس کا بل اس کے اوپر لگا ہے، اس کورٹ میں یہ گیا ہے نا رانا ثناء اللہ، 20 کلو ہیروئن ڈال دی. ہم یہ پریکٹس جو ہے یہ پریکٹس ہم بند کرنا چاہتے ہیں. اگر میں پلیز میں اس کا جو ہے میں اس وقت جواب نہیں دینا چاہتا. آپس میں بات چیت نہ کریں. اس کا میں ادھار کر لیتا ہوں، وہ جو ہے بعد میں دے لیں گے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان مذاکرات میں ہم نے ان کو کہا کہ ہم نے ان قوانین کو جو ہے اپنے جو ادوار حکومت تھے پیپلز پارٹی نے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے، ہم ان کو ٹھیک کر سکتے تھے. اس ملک کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس ملک میں جنہوں نے غلط قوانین بنائے وہ خود ان قوانین کا نشانہ بنے. یہ تاریخ گواہی دیتی ہے. اب ہماری 72 سالہ ہم اس پریکٹس کو وی وانٹ ٹو اینڈ دیٹ پریکٹس. ہم اپنے لیے ریلیف نہیں چاہتے. ہم نے جو بھگتنا ہے آپ بھگت چکے ہیں 80%، 70% اور بھگت لیں گے اور انشاءاللہ تعالی عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ بھگتیں گے. کوئی ہمیں خوف نہیں ہے، لیکن یہ اتنے ناعاقبت اندیش ہیں. کل خوف ان کو اتنا ہے کہ اپنے صوبے میں نیب کا جو احتساب ہیڈ تھا وہ جنرل صاحب تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. دوبارہ حکومت آئی، انہوں نے احتساب کمیشن بین کر دیا. ہم تو قوانین میں صرف ترامیم مانگ رہے ہیں، انہوں نے احتساب کمیشن بین کر دیا. سارے کے پی میں الحمدللہ کوئی بے ایمان نہیں ہے. سارے کے پی کے میں کوئی بے ایمان نہیں ہے اور جنت کا ٹکڑا ہے. سارے فرشتے وہاں پہ رہتے ہیں. اور جناب والا، اگر ان کا ایجنڈا جو ہے اینٹی کرپشن کے خلاف جنگ ہے یا اینٹی کرپشن کے خلاف جنگ ہے، اینٹی کرپشن ان کا جو ہے وہ ان کے جو ایجنڈا جو انہوں نے ڈکلیئر کیا، مینیفیسٹو ڈکلیئر کیا، اس کا حصہ ہے، تو جناب والا ان کی صفوں میں کو خدا کا خوف کریں. بڑے بڑے مہا کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں.
جن کی پاکستان میں کسی دور میں جو ہے نہیں ملتی. ایک اپنے صوبے میں احتساب کمیشن ختم کر دیا اور دوسرا سارے ایگزمپٹنٹ ہیں, استثناء ان کو دیا گیا ہوا ہے. بی آر ٹی میں استثناء ہے, معلم جبہ میں استثناء ہے, بلین ٹری سولامی میں استثناء ہے, اور جو وزیر اعظم کا ذاتی ہے فارن فنڈنگ کیس اس میں بھی استثناء ہے. یہ سارے کے سارے استثناء ہیں, ان کے اوپر نیب لاگو نہیں ہوتا. نیب کی جو ون وے ٹریفک ہے وہ اس طرف بیٹھے ہوئے لوگوں پہ ساری کی ساری جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے. یار ایک منٹ ہے, مہربانی. اللہ اکبر اللہ